ہے تیرا مقام، ہر ذرہ تیرا نشان، تجھی سے ہے محفل عرش، تجھی سے ہے فرشتوں کا جمال، تو ہی خود نگر ہے، تو ہی وجہ کی وجوہ ہے، تو ہی ہے تلاش، تو ہی ہے ملاپ، تجھ کو مبارک ہو وادی خودی کا پیام، سانس نہیں باقی تجھ میں، یہ کون ہے جو آ رہا اور جا رہا، دیکھ دہاں کی دنیا میں ہو رہا ہے تیرا استقبال، سرفروشی کا تصور ہے تیری بنیاد، لپک ذرا تو خودی میں، منتظر ہے پوشیدہ و خاص، سات سروں کی اس محفل میں تو ہی مہمان، تو ہی میزبان، تجھ کو مبارک ہو وادی خودی کا پیام، وادی خودی جہاں میں مہمان ہوں خودی کا، یہ کھوج پرانی ہے پر ہماری ہے، ہر ہفتے کی رات 10 سے 12 بجے احسن سید کے ساتھ۔ دنیا داری میں حیثیت اپنا مقام رکھتی ہے، طاقت، شہرت، زر کی طاقت ہو یا نمود و نمائش کی طاقت، شہرت کھوکھلی ہو یا بدنام زمانہ، انسان حیثیت کی خاطر تمام قوانین توڑتا ہوا ایک ہی تگدو میں رہتا ہے، اس کی حیثیت۔ یہ عزت چاہتا ہے، طاقت چاہتا ہے، لوگوں میں بلند رہنا چاہتا ہے، تعریف سننا چاہتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو حاصل کر لینے کے بعد امر ہونے کی تگ و دو میں تلاش میں گمشدہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کاوشیں اس کی ایک ایسی دنیا کے لیے جہاں وہ معینہ مدت کے لیے ہے، دوسری جانب ایک ایسی وادی ہے جس وادی میں انسان کو خودی کا مقام ملتا ہے، اس کا تذکرہ عرش پر ہوتا ہے، اس کی شہرت فرشتوں اور ملائکوں میں ہوتی ہے، ایسی عزت سے نوازا جاتا ہے کہ جس میں کبھی کوئی تذلیل نہیں ہوتی، ایسی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے جس میں کبھی مفلسی نہیں ہوتی، ایسے مقام کی طرف بھیجا جاتا ہے جہاں پستی نہیں ہوتی، ایسی زندگی سے نواز دیا جاتا ہے
جس میں موت نہیں ہوتی، تو کیوں کر اپنا وقت ضائع کریں معینہ مدت کے اس گولے کی خاطر؟ کیوں نہ اپنے حقیقی مقام، اپنی حقیقی بلندی، اپنے حقیقی چرچے اور امر ہونے کی جانب، وادی خودی کی جانب گامزن ہوں۔ دھمال ایف ایم 94 کے لائیو اسٹوڈیوز سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام وادی خودی۔ عید قرباں ہم سے جدا ہو گئی، گزشتہ عید آپ سب کو مبارک ہو۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا؟ خوشی قائم نہیں رہتی، غم قائم نہیں رہتا۔ احساسات کی زندگی میں بھی نشیب و فراز کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انسان کبھی نفع کا مالک بنتا ہے اور کبھی نقصان کا۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ انسان زندگی اور احساسات کی ان لہروں پر قابض ہو جائے؟ یہ نشیب و فراز اس کی تحویل میں آ جائیں؟ کیوں ہر رات شب قدر کی رات نہیں ہو سکتی اور کیوں ہر دن عید کا نہیں ہو سکتا؟ کیوں ذہن متزلزل رہتا ہے؟ کیوں دھیان ایک جگہ ٹک نہیں سکتا؟ بتوں کی پرورش نے ہم سے ہمارا آئینہ ہی چھین لیا۔ دنیا جس کی مدت معینہ تھی، اس کی تعمیر کی خاطر ہم بلندی کے مقام سے دستبردار ہو گئے۔ ہم اللہ کے خلیفہ سے مکینک بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، اور اشرف المخلوقات ہونے کی بجائے اشرفیوں کے مالک بن گئے۔ وادی خودی وہ نظارہ ہے جہاں دھیان کی طاقت آپ کی ہر رات کو شب قدر کی رات بنا سکتی ہے، جہاں دھیان کی طاقت آپ کے اندر کے موسم کو اتنا خوشگوار کر سکتی ہے کہ ہر صبح عید کی صبح دکھے۔ پھر عید قرباں میں قربانی کا مقصد بھی ظاہر ہو سکے، ہم سے چھپی ہوئی داستانیں، ہم تک پہنچنے والی کہانیوں کا حقیقت منظرنامہ ہمارے سامنے آئے۔ یہ سب ممکن ہے وادی خودی کی مین شاہراہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت مشکل ہے معاشرے کی اونچ نیچ کے ساتھ اپنے دھیان کو قائم رکھنا۔
لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اکثر میری اپنے دوستوں سے جب اس سلسلے میں بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمیں وہ پریشانی ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہمیں وہ اچیو کرنا ہے، ہم سے وہ ہو نہیں پا رہا۔ ایسے میں ہم اپنی خودی کو کیسے قائم رکھ پائیں؟ گاڑی کی اگر ٹیوننگ نہ کروائی جائے نا تو آہستہ آہستہ انجن کے تمام پرزوں میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر وقت پہ گاڑی کی ٹیوننگ ہوتی رہے تو انجن لمبے سے لمبے سفر پر بھی آپ کو خوشی اور مسرت بخشتا ہے۔ ہم نے انسان ہونے کو، خودی کے بیدار کرنے کو، اللہ کا خلیفہ بننے کو شاید اتنا مشکل کام سمجھ لیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ دنیاوی مشکلات زیادہ اہم ہیں، ہم پہلے ان کو سلجھا لیں تو پھر 50، 60، 70 سال کی عمر میں جا کر کے جب ہم ہر چیز سے ریٹائر ہو جائیں گے تب ہم مسجد کی طرف ویسے ہی رخ کریں گے جیسے ہم اپنے گھر کے سب سے نالائق بچے کو مسجد کی طرف بھیجتے ہیں قرآن حفظ کروانے کے لیے۔ خودی، خود پر دھیان، یہ سب آپ کی ٹیوننگ ہے۔ جب یہ ٹیوننگ ہوگی تو گاڑی کئی ہزار کلومیٹر تک بآسانی سفر کر سکتی ہے۔ سواری تو آپ کے پاس موجود ہے، یہ مجسمہ، یہ مورت، یہ بولنے والا آلہ، یہ سننے والا آلہ، یہ مشاہدہ کرنے والا آلہ، یہ بہکنے والا آلہ، یہ بلندی کو پہچاننے والا آلہ، یہ سواری تو میسر ہے۔ میسر نہیں ہے تو ہمارا وہ دھیان جو ہمارا بنیادی قدم تھا، جس نے زندگی، دنیا، بلندی اور ہمیں سنوارنا تھا، ہم بکروں کو قربان کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا۔ قربانی کا حق تو دور کی بات ہے، ابھی تو ہم صفحہ اول پر ہی نہیں کھڑے جہاں پر صفائی نصف ایمان تھی۔ ابھی تو ہمارا رویہ قربانی کر لینے کے بعد ہمیں چوکوں پر، نکڑوں پر، گلیوں میں انہی قربان کیے ہوئے جانوروں کے فضلہ کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ کیسی قربانی تھی ہماری؟ اچھا مال خود رکھ لیا اور باقی مال سڑک کی رونق بنا دیا۔ یہ رویہ ہمارا صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ فرق اتنا ہے، ہماری قربانی کی قیمت بڑی ہے زر کی صورت میں۔ جس قربانی کا تعلق ہمارے نفس کے ساتھ تھا، ہمارے اس نفع و نقصان کے ساتھ تھا، ہم نے اس قربانی کو مد نظر نہیں رکھا، اور آج شہروں میں، گلیوں میں، نکڑوں میں پھیلتی ہوئی بدبو ہماری قربانی کے
آثار کو نمودار کر رہی ہے. بکرے کی میں تو ہم نے چھری پھیر کر ذبح کر دی. ہماری میں بھی زندہ ہے. ہمارے وجود کی میل ظاہری اور باطنی وہ مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اور ایسے میں ہم اکڑ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں. ہمارے FM 94 کے لائیو اسٹوڈیو سے احسن سعید آپ لوگوں کے ساتھ، اور آپ لوگ ہمیں SMS کر رہے ہیں. ہمارے SMS نمبر 0332094094 پر. ٹریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ہاں، ہمارے FM 94 کے لائیو اسٹوڈیو سے احسن سعید آپ لوگوں کے ساتھ، اور پروگرام وادی خودی. آپ لوگ کے SMS مجھے آ رہے ہیں، اور ایک بہت ہی خوبصورت میسج ابھی آیا ہے. اقصا بہن نے SMS کیا اور کہہ رہی ہیں بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، آپ کی دعائیں. بھائی میرا سوال آج یہ ہے کہ عشق اور عبادت میں کیا فرق ہے، اور ان دونوں میں سے کیا ہے جو وادی خودی میں شاہراہ تک پہنچتا ہے؟ بھائی دھیان پر دھیان دینے کا پہلا قدم کیا ہوگا؟ ایسا بہت خوبصورت میسج آپ کا، اور میری آپ تمام لوگوں سے التجا بھی یہی ہے کہ نام تو آپ کا آنر ہوتا ہی ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہم اپنے اس 2 گھنٹوں کو جتنا قیمتی بنا لیں. آپ یقین جانیے آپ کا جو سوال ہے وہ میرے لیے بڑا محسن ہے، کیونکہ آپ کا سوال میرے لیے راہیں کھولتا ہے. آپ جتنا قیمتی سوال کریں گے میں کوشش کروں گا کہ اس سوال میں گم ہو کے جواب کی خوبصورت ترین منزل تک ہم اکٹھے پہنچیں. عبادت اور عشق ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، اس کے عوض ہمیں کچھ پیسے ملتے ہیں. ہم اس کی اچھی بری سب سنتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ہم اس کام کے عوض اس سے کچھ اشرفیاں لیتے ہیں. عشق یہ ہے جس سے محبت ہو اس کی ہر بات اپنی، جس سے لین دین اور تجارت کی نیت شامل نہ ہو. عبادت آپ کو ثواب اور درجات کی طرف مائل کرتی ہے. عشق آپ کو اس کی طرف مائل کرتا ہے جو سب کچھ تقسیم کر رہا ہے. کتنا گھاٹے کا سودا ہے نا کہ اگر ہم کسی سے کچھ مانگیں اور وہ ہمیں دے دے تو ہم اسی کے کیوں نہ بن جائیں، پھر اس کی وہ صفت ہمارے اندر بھی آ جائے کہ کوئی ہم سے مانگے اور ہم دیتے ہیں. انسان تو خوب سے خوب قطر کی تلاش میں رہتا ہے.
اللہ کا خلیفہ ہو کر مانگنا یہ شاید رب کو بھی پسند نہیں. وہ چاہتا ہے کہ وہ تمام مقام، وہ تمام تحائف، وہ تمام کیپیسٹی اور پوٹینشل جو اس نے ہمارے اندر رکھا ہے، ہم اس کو اجاگر کر لیں. اور پھر ہم دعا مانگنے والے سے دعا نہیں، اسے مانگ لیں. ہمارے طور طریقوں میں بدقسمتی سے مانگنا بھی دنیا داری ہی ہے. بڑے کم خوش قسمت ہوتے ہیں جو اسی کو مانگ لیتے ہیں. بادی خودی اسی مقام کا نام ہے. اور پھر آپ کو اس شاعرہ کی سمجھ آئے گی کہ جس کا نام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پھر لکھ تو خود کیا مانگتا ہے اور کیا چاہتا ہے اور کیا تقسیم کرنا چاہتا ہے، سب تیرا ہے. کیونکہ آپ اس شاہراہ کے باسی ہیں، آپ وہاں کے مالک ہیں. دوسرا سوال آپ نے کیا کہ دھیان پر دھیان دینے کے لیے پہلا قدم کیا ہوگا. ایمان، جیسے ابھی میں نے پہلے سیگمنٹ میں ایک بات کہی کہ مکینک اور گاڑی کا میں نے ایک تذکرہ کیا ابھی. ہمارے پاس جو سواری ہوتی ہے ہم اس سواری کے مطابق مکینک کے پاس جاتے ہیں. مثلا اگر میرے پاس سائیکل ہے تو میری سائیکل کی اگر چین میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں سائیکل کے مکینک کے پاس جاؤں گا. میری موٹر سائیکل کے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس کی بریکس فیل ہو گئی ہیں، تو پھر میں موٹر بائک کے مکینک کے پاس جاؤں گا. اور اگر میری گاڑی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو میں گاڑی کے مکینک کے پاس جاؤں گا. دھیان پر دھیان دینے کے لیے آپ کو دھیان کے مکینک کے پاس جانا پڑے گا. اور جتنی نشستیں ہوئی ہیں ان نشستوں میں آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ دھیان کا مکینک ہے کون. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ. مکینک ہی نہیں، پی ایچ ڈی ہیں، اسکالر ہیں، قلندر ہیں، اس صدی کے استاد ہیں، اس صدی کے قبلے کا رخ متعین اور صحیح کر رہے ہیں کہ محسن ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ خاص طور پہ سرکاری اداروں میں اور ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں پر جو 22ویں گریڈ پر شخص بیٹھا ہوتا ہے اس کو خود کسی چیزوں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوتا. وہ بس اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے سگنیچر اتھارٹی ہوتا ہے. لیکن اس کے نیچے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس ادارے کے بارے میں، اس کے ایک ایک قانون کے بارے میں واقف ہوتے ہیں. اور وہ 22ویں گریڈ کا جو آفیسر ہوتا ہے وہ ان کی مشاورت کے ساتھ اپنی فائلوں پہ سگنیچر کرتا ہے یا ریجیکٹ کر دیتا ہے. ٹیکنالوجی کے دور سے گزر رہے ہیں آپ اور ہم. سائنس کے کرشموں سے ہر 7 سیکنڈ کے بعد یہ دنیا گزر رہی ہے. اپ گریڈ ہو رہا ہے سب کچھ. ماڈرن دنیا، ماڈرن سڑکیں، ماڈرن سواریاں، ماڈرن موبائل کمیونیکیشن،
تمام سفر کے اندر آپ کو شاید یہ لگے کہ 1 صدی پہلے اور آج کے وقت میں بڑا فرق ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ صدی کا یہ وقت وہ 22ویں گریڈ والے سرکاری ملازم کی ہے جو مرہون منت ہے اس صدی کی بنیاد رکھنے والوں میں، جن کی اجازت کے بغیر یہ ٹیکنالوجی اور یہ سفر بھی اس کے معاہدے پر سائن نہیں ہو سکتے۔ آپ اور ہم آج جتنی بھی پیچیدگیوں کا شکار ہیں، آج اعلیٰ سے اعلیٰ ہونے کے باوجود ہم باطنی طور پہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دیکھنا پڑے گا اس صدی کا قانون نافذ کس نے کیا تھا، وہ کون تھے جنہوں نے مغرب و مشرق کا راستہ دکھایا تھا، وہ کون ہیں جنہوں نے دھیان پر دھیان ڈالنے کی قوت اور ارادے کے بارے میں اپنے الفاظ کے ذریعے ہمارا قبلہ درست کرنے کی کاوشیں کی تھیں۔ وادی خودی کا سفر، اس کی فضا میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے الفاظ گونج رہے ہیں۔ آپ کی سانس کے آنے اور جانے کے سفر میں اللہ کی وحدانیت اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کے وضو ہمیں تر کیے جا رہے ہیں۔ زندگی بدل رہی ہے اور بتدریج بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ آپ کو امریکہ جیسی ایک ماڈرن ملک، جس کے بارے میں جو میں بات کرنے جا رہا ہوں شاید اب تصور بھی نہ کریں، لیکن امریکہ کی ہی ایک اسٹیٹ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے جہاں پر لوگ آج بھی ٹیکنالوجی سے جڑی کسی چیز کا استعمال نہیں کرتے، وہ بجلی کا استعمال نہیں کرتے، وہ پیٹرول کا استعمال نہیں کرتے، اور وہ کمیونیکیشن کے لیے کسی سگنلز اور ٹاور کا استعمال نہیں کرتے۔ وہاں پہ آج بھی بگیاں چلتی ہیں، وہاں آج بھی چراغ سے اندھیروں کو مٹایا جاتا ہے، وہاں پر آج بھی کاروبار کا طریقہ کار وہی پرانا، صدیوں پرانا جیسا ہے جس کو ہم بارٹر سسٹم کہا کرتے تھے، اور ان لوگوں کی عمریں اوسطاً 100 سال سے اوپر ہیں۔ میں ریڈیو کے توسط سے آپ کو آج ایک بات اس وجہ سے بتانے جا رہا ہوں کیونکہ میں سائنس کا طالب علم تو نہیں، لیکن سائنس میں بہت دلچسپی رکھتا ہوں۔ وہ وقت بہت قریب ہے جب لوگ تھک ہار کے اپنے اندر کا چراغ جلانا چاہیں گے، لوگ پیٹرول اور آلودگی کی بدبو سے آزاد ہو کر اپنی سانس کے عطر اور خوشبو سے جانکاری کرنا چاہیں گے، لوگ دوبارہ سے وہیں آ کر کھڑے ہوں گے جہاں کسی گڈریے نے کھڑے ہو کر کہا تھا، جبرائیل نہ تو شمال میں ہے، نہ جنوب میں، نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں، یا تو ہے یا میں ہوں۔ تو سوچئے، وہ بھی تو کوئی سائنس کے کرشمے تھے، وہ بھی تو کوئی دھیان تھا جس دھیان نے انسان کو تمام تر رازوں سے
انقلاب برپا کر کے اس کی زندگی کو منور کر دیا تھا. نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں دبئی سے کیا ہے شاہ زمان اینڈ امیہ. تھینک یو ویری مچ فار یور پروگرام. We are listening your show first time, and I would like to contact with you. How can it is possible? Is it possible you can call me? Yeah, you can connect with me through my Facebook and through Messenger. We can talk together, inshallah. And secondly, we want to know about your show recordings. Can we get from you? فرام ریڈیو. جی میرے پروگرام جو ہیں جی وہ انشاءاللہ تعالی کچھ اپلوڈ ہونے جا رہے ہیں 2 تاریخ کے بعد, اور وادی خودی کے ہی پروگرام جو ہیں وہ سٹارٹ ہوں گے. اصل میں میرا آلریڈی ایک یوٹیوب چینل ہے, لیکن کیونکہ وادی خودی کا سفر بڑا منفرد ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس پروگرام کی تمام تر ایپیسوڈز اسی کے اوپر ہوں, تو اس کے لیے ایک چینل جنریٹ کرنا ہے, بٹ تھوڑا سا کچھ مصروفیت آڑے آ رہی ہے, تو 2 تاریخ کے بعد انشاءاللہ تعالی میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ اپنا وہ چینل بھی ڈسکس کر لوں گا. نیکسٹ میں ایس ایم ایس آیا ہے, بھائی میرا یہ سوال ہے کہ کیا آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں اپنے چند دنوں کے پیار کی خاطر اس پیار کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جنہوں نے ان کو چلنا سکھایا؟ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اور وہی لڑکا چند دنوں, مہینوں یا سالوں بعد اسے چھوڑ دیتا ہے, کیوں؟ اس میں معاشرتی بہت سارے مسائل ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس پروگرام میں ہر قسم کا سوال بہت اہم ہے, کیونکہ ہر سوال معاشرتی پرابلمز کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے. آپ کو ہر مسئلے کے پیچھے ایک واحد مسئلہ ملے گا جو بنیاد ہے, جو جڑ ہے, اور وہ ہے انسانی بے چینی. انسانی بے چینی جو ہے وہ اس کو مختلف راہوں پر تقسیم کر دیتی ہے. مغرب نے اس کا حل یہ نکالا کہ لوگوں کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اس قسم کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز شروع کر دیں کہ جس سے لوگوں کی انرجیز وہاں پر لگیں, جس سے کہ مغرب نے اس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے, بے چینی تو انسان کی فطرت ہے, اس کو ہر لمحے ہر وقت کچھ نیا چاہیے, بے شک یہ کسی مسائل سے ہی 2-4 کیوں نہ ہو جائے, پھر یہ اس کے حل میں لگنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس بے چینی اور اس کیفیت کا مثبت استعمال بھی ہو سکتا تھا. بالکل وہ جیسے ہمارے بابا جی کہتے ہیں کہ یہ جو غصہ ہے, اس غصے کا استعمال اگر تم کسی اور جانب لگاؤ تو یہی غصہ فائدہ بن جائے گا. لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر ماں باپ کے ساتھ توہین ہونا ہو یا ماں باپ کی اپنے اولاد کے ساتھ توہین کرنا ہو, ان تمام تر نتائج کے پیچھے ہم سب کی ڈائریکشن کا غلط ہونا ہے. ہماری محبت جہاں ہونی چاہیے تھی وہاں ہو نہ پائی. پھر ہم سے اور ہم کس دنیا داری کے رشتوں سے توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وفا ہوگی؟ ہم نے اللہ کے ساتھ خلیفہ ہونے کا وعدہ کیا, ہم زمین پر اتر کر بے وفائی پہ اترا ہے. تو پھر کوئی بھی رشتہ ہمیں مکافات عمل کی جانب لے جانے کے بعد بے وفائی ہی
नतीजतन देगा। जिंदगी आसान है, लेकिन हमारी बेचैनी ने इसको मुश्किल बना दिया है। नेक्स्ट हमें एसएमएस किया है जी, शकील साहब हैं, शकील मालकाना या पत्नी शकील साहब आपका मैसेज है। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं कि जी आप हमारे नाम को शेयर ही कर दें, सारे शेर ही आपके नाम है जी, और बिल्कुल जी आपके नाम कर देते हैं। फैसल एवान हैं, मैं आपका शो सुन रहा हूं और मेरे साथ मेरी बेटी शो सुन रही है। मुझे आज बहुत तकलीफ हुई आपका शो सुनते हुए, जब मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि बाबा इलामा इकबाल कौन है। शर्मिंदगी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने कभी देखा है कि कभी वो जो पेपर्स में मैट्रिक का पेपर दें आप तो सप्ली आ जाती है, तो वो जो अच्छे तालिब इल्म होते हैं ना, वो उस सप्ली के आने पे दिल बर्दाश्ता नहीं होता है। वो कहते हैं कि मुझे एक और मौका मिल गया, और मौका क्या मिल गया कि अब मैं इस एक पेपर की बेहतरीन तैयारी करूंगा, इससे मेरे इस पेपर के अंदर अच्छे नंबर आने की वजह से मेरा ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। जिंदगी है और रास्ता नजर आ गया तो इस पे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। बेटी को मुबारक हो कि उसने आज डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का नाम तसव्वुर के तौर पर आ गया। अब आप उस तस्वीर को भी उसके अंदर मुंतकिल कीजिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी पैगाम की है। ये सिर्फ किसी मोहसिन की कहानी नहीं सुना रहा मैं आपको। मोहसिन हमारी जिंदगी में बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे मोहसिन बहुत कम होते हैं जो हमें हमसे मिलवाएं। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमसे, हमारे आइंदा आने वालों से हमारी बात कर रहे हैं, और इनफरादी तौर पे बात कर रहे हैं, इज्तिमाई बात नहीं कर रहे। उनको पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आंखों से नहीं पढ़ना। जब ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर आप हर एक को अपनी अपनी खूबी उजागर होती नजर आएगी। और ऐसा नहीं है कि हम आपको अकेला छोड़ देंगे। अभी तो वादी खुदी में आपकी बड़ी मुलाकातें बाकी हैं। अभी वो आवाज मुझे दूर से सुनाई दे रही है, वो जैसे समुंदर पार से कोई कोयल कूकती है जो दिख नहीं रही होती, लेकिन उसकी कूक हम तक पहुंच रही होती है। अभी वो कूक आप तक भी पहुंचेगी, फिर मुलाकात भी होगी, फिर सफर का तय्युन भी होगा, मंजिल साफ दिखेगी। अभी तो शुरुआत है। और हमारे बाबा जी बड़ी प्यारी बात करते हैं कि अभी कमसिन हो, अभी तो खड़े होना है अपने पैरों पर, कायम होना है अपने पैरों पर, फिर चलना सीखना है, दौड़ना तो अभी बहुत दूर है। तो ये सफर अकेला मेरा नहीं है, मैं तो इस सफर में आपके साथ हूं। अब हमारे साथ इस सफर में जिन्होंने आगे आना है, बस देखते जाइए।
ہیں دھمال FM 94 کے لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام وادی خودی. ابھی یہ پچھلے سیگمنٹ کے اندر وہ بات کر کے میں بڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا جب میں نے کوئل کی کوک مجھے یاد آئی. کبھی آپ نے تصور کیا کہ ہم جب سوتے ہیں تو سونے کے بعد ہماری توقعات سے بالکل ہٹ کے کوئی ایسا خوبصورت خواب آ جائے تو وہ خواب مکمل ہونے کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تو اپنے قریب کے لوگوں کو اس کی خوشخبریاں سناتے پھرتے ہیں. ہم بتاتے ہیں بڑا ہی پیارا خواب تھا, بڑا ہی پیارا خواب تھا, پھر وہ سناتے بھی ہیں. جبکہ آپ کے انکانشیس میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے, لیکن اس منظر کی خوبصورتی آپ نے زندگی میں محسوس نہیں کی ہوتی. جس کو آپ جھوٹ سمجھتے ہیں آپ اس واقعے کو سچ کر کے سب کو سناتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ خواب جھوٹ نہیں ہے ہی حقیقت, جس منظر سے آپ گزرے واقعی آپ گزرے, تو اس کے بعد آپ کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی. زندگی میں کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کے انسان حیران ہو جاتا ہے. کچھ ایسی تکمیل ہوتی ہے جس کی خواہش بھی نہیں کی ہوتی, لیکن کوئی ادا انسان کے لیے اتنی قبول کر لی جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ہمارا مقام بڑا ہی خوبصورت ہے, یقین جانیے. میں کچھ عرصے تک بڑا ہی دل برداشتہ ہونا شروع ہو گیا تھا معاشرتی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے, ہمارے رویے بدلتے ہوئے, ہماری اخلاقیات بدلتے ہوئے, اور یقین جانیے خوف اس بات کا آنا شروع ہو گیا تھا کہ آج ہم سے کوئی عزت سے ملنا چاہے, اپنے خاندانی تربیت کی بنا پر جھک کے ملنا چاہے, مسکرا کر ملنا چاہے, خالصتاً ملنا چاہے, تو سامنے والا گھبرا جاتا ہے. اس کو یقین نہیں آتا کہ آج کے دور میں کسی میں اتنا بھی خلوص باقی ہے. ہماری اخلاقی قدریں اس قدر پستی کی طرف جا چکی ہیں کہ آج ہمیں کوئی پوری سنسیریٹی اور سچائی کے ساتھ بھی ہم سے ملے تو ہمارے دل میں اس کے لیے شک پیدا ہو جاتا ہے. یہ انسان کا انسان کے ساتھ حاصل ہے جو صرف خسارہ ہے. اسی نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے جب ایک دن اچانک میرے اوپر یہ راز کھلا کہ انسان تو بہت خوبصورت ہے, ڈگمگا جاتا ہے, لیکن تمام تر آزمائشوں کے بعد, قباحتوں کے بعد, برائیوں کے باوجود اس کے پاس اس کا مقام پوشیدہ رکھا ہوا ہے, اس سے چھینا نہیں گیا. بس جو اپنا دھیان اس طرف لگاتا ہے وہ پستی سے بلندی کی طرف,
ذلت سے عزت کی طرف، بے چینی سے امن کی طرف، انسان سے انسان، اور پھر انسان سے حضرت انسان کی طرف سفر کرتا ہے۔ وادی خودی ابھی آپ کو آپ سے ملوائے گا۔ چلتے ہیں آپ لوگ کے نیکسٹ ایس ایم ایس کی طرف۔ ایسے بھائی، ہم لوگ زندگی کے کچھ ایونٹس کی وجہ سے بالکل بدل جاتے ہیں، آہت کو بھول کر دوسروں کے لیے جینے لگتے ہیں، صرف ان کی خوشی، ان کا دکھ ہی ہمارے لیے مطلب رکھتا ہے۔ مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر بھی اگر دل کو بے چینی اور اضطراب کی کیفیت قائم رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ زندگی کو کس طرف موڑا جائے، کیا راستہ اپنایا جائے؟ پلیز گائیڈ کیجیے گا۔ آپ نے اپنا نام نہیں لکھا۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ چلیں، اگر آپ نے کبھی کہیں کسی آفس میں کام کیا ہو یا کسی جگہ پہ بھی پروفیشنلی کام کیا ہو، اچھا، آپ کی کچھ ڈیوٹیز ڈیفائن ہوتی ہیں اور جس کے عوض آپ کو اجرت ملتی ہے۔ اچھا، آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی تمام یہ ڈیوٹیز صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک پوری کرنی ہے۔ اچھا، آپ جس آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے کولیگس بھی بنتے ہیں، دوست بھی بنتے ہیں، کچھ آپ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں جن سے آپ اپنے دل کی بھی بات کر لیتے ہیں اور وہ آپ سے اپنے دل کی بات کر لیتے ہیں۔ کرتے 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 ہوتا یہ ہے کہ اس آفس میں اگر 20 افراد ہیں تو 2 افراد کے ساتھ آپ کا تعلق بہت زیادہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے فیملی ریلیشنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے باس نے جو آپ کو 9 سے 5 بجے تک جو ڈیوٹیز اسائن کی ہوئی ہیں، آپ انہیں چھوڑ کے اس قریبی کولیگ کی ڈیوٹیز کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ کوئی عقل مند آدمی یہ نہیں کرتا۔ وہ یہ کب کرتا ہے؟ جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے اور جو وقت بچتا ہے اس بچے ہوئے وقت میں اگر وہ اس کی کوئی مدد کرنا چاہے تو کر دیتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہمیں جس نے خلیفہ بنا کر بھیجا تھا نا، اور جو ڈیوٹیز ہمارے ذمے تھیں، ہم زمین پہ اتر کے اور رشتوں کو دیکھ کے جب ہمارا ان سے تعلق بنا تو ہم اپنی حقیقی ڈیوٹی بھول گئے اور ہم نے کام کرنا شروع کر دیا کہ ان کی ڈیوٹیز کو اپنے ذمے لے لیا جائے۔ اللہ میاں کا کام چلو کوئی نہیں، وہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ کام تو ہم عام دنیا کے ایک آفس میں کسی باس کے ساتھ نہیں کر سکتے، اگر کرتے ہیں تو نوکری سے نکال دیے جاتے ہیں، اور وہ کتنا رحیم ہے کہ ہم آج تک اس کی دی ہوئی ڈیوٹیز کو چھوڑ کے باقیوں کی ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس نے ابھی تک ہمیں اپنی محفل سے برخاست نہیں کیا۔ وہ ایسا باس ہے جو ہمارا منتظر ہے، اور ہم دنیاوی رشتوں ناتوں کے پیچھے اس بات کا بھی دھیان نہیں کر رہے کہ ہمارا کتنا وقت ضائع ہو گیا۔ ایسا کرتے رہیں گے تو نتیجہ یہی ہوگا جو اضطراب کی کیفیت ہے، جو بے چینی کی کیفیت ہے، اور جب ڈیوٹیز اس کی دی ہوئی ادا کرنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ ارد گرد کے رشتے اور کولیگس اور جو تعلق ہیں یہ تو چونگے مونگے میں مسئلے حل ہو جائیں گے۔
نیکسٹ ہمیں ایس ایم ایس کیا، بھائی میں ایک ڈاکٹر ہوں، روز کمپلیکیٹڈ کیس ڈیل کرتی ہوں، بٹ بیٹے نے اپنے باپ کو کچھ ایسی میڈیسنز دی ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، کیوں؟ تعجب کی بات ہے کہ وہ بیٹا خود ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کا تو فرض ہے جان بچانے کا، جان لینا نہیں۔ کیوں کرتے ہیں لوگ ایسا؟ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو یہ ماں باپ ہمیں معاف کر دیتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں، تو کیا ہم معاف یا نظر انداز نہیں کر سکتے؟ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ دنیا میں بہت تیزی آ رہی ہے، چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں، اسی طریقے سے مکافات عمل بھی تیز ہو رہا ہے۔ اب بڑی جلدی جواب آتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ کسی نے کچھ زیادتی یا ظلم کیا ہوتا تھا تو وہ 70-80 سال کی عمر میں جا کے اس کو بھگتنا پڑتا تھا۔ نہیں، اب تو بہت جلدی ہے، 4G کا زمانہ ہے نا، تو ایک کنیکٹیوٹی اوپر بھی تیز چل رہی ہے، تو وہ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا جواب بہت جلدی مل جائے گا۔ یہ ایک ظلم ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، غلطی سے نفرت کیجیے۔ غلطی کرنے والا سدھار کی گنجائش رکھتا ہے۔ ہم غلطی کرنے والے سے بھی نفرت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ایک وقت تک ضرور موقع دیجیے، لیکن اگر لگتا ہے کہ اس کے 9 کھرب خلیے انہوں نے اس کو غلام بنا لیا ہے، تو پھر اس کو کچھ وقت کے لیے آزاد چھوڑ دیجیے، اس کا فیصلہ ضرور ہوگا۔ نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں کیا ہے، السلام علیکم احسن بھائی، میرا نام وجاہت ہے، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، لائیو اسٹریمنگ پہ آپ کا شو سن رہا ہوں۔ اچھا، تھینک یو ویری مچ، اچھا کہ آپ نے بتا دیا۔ ایکچولی مجھے بھی ایک میسج آیا تھا کہ ہماری لائیو اسٹریمنگ نہیں چل رہی، لیکن چلیں، شکریہ۔ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں، مجھے آج آپ کا پروگرام سن کر اپنے ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ خود کو پہچاننا ہے تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کو پہچاننا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جی، حق تو حق ہی ہوتا ہے، سچ سچ ہی ہوتا ہے، اور یہ سچ کبھی نہیں بدلا جا سکتا۔ کہانیاں بدلی جا سکتی ہیں۔ مجھے بھی ایک گیلانی صاحب نے میسج کیا ہے، اور وہ میسج کافی کنٹروورشل، اگر میں پڑھوں گا تو کنٹروورشل ہو جائے گا، تو میں اس لیے نہیں چاہتا کہ میں اس کو پڑھوں۔ ہاں، لیکن ان کا میں ایک لب لباب بتا دیتا ہوں۔ وہ گیلانی صاحب نے میسج یہ کیا ہے ہمیں کہ ہم تک جو بہت سے واقعات یا کہانیاں پہنچتی ہیں، ان پر بھی ہم ایمان لے آتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، میں اس کے بارے میں بالکل کہوں گا، اور اس کے بارے میں میں اس ٹریک کے بعد کچھ کہوں گا۔ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ ڈاکٹر عالیہ کا ہمیں ایس ایم ایس آیا تھا ابھی، اور انہوں نے ہم سے پوچھا کہ خودی کا فلسفہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے بہت سے لوگوں نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا فلسفہ خودی کو انا کے زمرے میں بیان کیا ہے، جو شاید خودی کا راستہ روکنے کے لیے تھا۔ خودی کا فلسفہ انا نہیں ہے، خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے صلاح کار کی راہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ خودی
اور انا، یہ دو بڑی متضاد چیزیں ہیں. جب انسان حقیقی معنی میں خودی کے فلسفے سے واقف ہو جاتا ہے تو انا کا کوئی جرثومہ اس میں بچتا ہی نہیں ہے. پھر انا کی تعمیر کیسی؟ خودی کا فلسفہ خودی کی رہنمائی ہے. نشانیاں ایسی ہیں اس فلسفے کی کہ فلسفہ خودی کی جانکاری کے بعد آپ کی نماز آپ کو بتائے گی کیا میں قائم ہوئی، آپ کا روزہ ثابت کرے گا کہ یہ فاقہ تھا یا روزہ تھا. آپ کا فلسفہ خودی ثابت کرے گا کہ زکوٰۃ صرف مال پر لگتی ہے یا اپنی جان پر بھی لگتی ہے. فلسفہ خودی آپ کو پستی اور بلندی کے فرق کے بارے میں نشاندہی کرے گا اور پستی سے بچائے گا اور بلندی کی عطا گہرائیوں میں لے جا کے آپ کا مقام بخشے گا. وادی خودی بھی خودی کا ہی مقام ہے، جہاں آپ سانس نہیں لیتے، آپ ہاتھ پاؤں کے سہاروں سے نہیں چلتے. یہاں آپ کا وجود امر ہوتا ہے. یہاں کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے سے آپ متعارف ہوتے ہیں. پھر وہ آپ کے پیر بن جاتا ہے، پھر وہ آپ کے ہاتھ بن جاتا ہے، آپ کی زبان بن جاتا ہے، آپ کی آنکھیں بن جاتا ہے. پھر آپ کوئی بھی پستی کا منظر نہیں دیکھنا چاہتے. پھر آپ کی سوچ کسی غلاظت کی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. پھر آپ کا وجود کسی بدکاری کی طرف مائل نہیں ہوتا. وادی خودی اور فلسفہ خودی ایک ایسا مقام ہے جہاں انسان بنتا ہے. وہ نقطوں کی جو تبدیلیاں ہیں نا، وہ میرے جیسے شاگردوں کو بھی، کیونکہ ابھی میں خود شاگرد ہوں، سفر ہے انسان، پھر انسان، پھر حضرت انسان. ابھی ہم بغیر نقطے والے انسان پہ کھڑے ہیں. بس ساری کہانی نقطے کی ہے. جی ہاں، آپ لوگوں کے نیکسٹ ایس ایم ایس کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. اقرا فیصل آباد سے، اللہ پاک کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے 1 قدم بڑھو، میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا. وہ قدم ہے کیا؟ جس طرح ہم اپنے مستقبل کے لیے بیٹھ کے بڑی سوچ و وچار کرتے ہیں، کسی کزن کی شادی آنے والی ہے اور اس کے لیے جوڑوں کے انتخاب کے لیے اپنے دھیان اور اپنی سوچ کے اندر مختلف قسم کے منظر بناتے ہیں.
میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، میں سب میں اس طرح نمایاں نظر آؤں گی. ذرا اپنے آپ سے بیٹھ کے سوچئے کہ جس طرح کسی شادی کی تیاری کے لیے اپنے دھیان کے اوپر آپ کنٹرول کرتے ہیں، کبھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اتنا وقت دھیان کا اس کے ساتھ لگایا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ میں اپنی ذات کے حوالے سے جواب دیتا ہوں، نہیں دیا. وہ تو بے نیاز ہے. آپ ایک قدم نہیں چلیں گے تو وہ 10 قدم کیوں بڑھائے گا؟ اس کے نزدیک تو اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ہاں، مگر حیثیت و مقام ہے تو مومن کا. وہ مومن ہی اصل سفر ہے، وہی پہلا قدم ہے. جب عرش والے زمین پر دھیان دیتے ہیں کہ یہ کون اٹھا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کرتے رہیں، نتیجہ صفر ہے. اب اس صفر کے ساتھ 10 لکھ کے 100% تبھی ہوگا جب ایک قدم بڑھے گا. پھر آپ کو وہ جو شادی میں جا کے خود کو پرومیننٹ کرنے کا دھیان آتا ہے، پھر رب کی طرف جب قدم بڑھے گا تو پھر یہ سب کچھ نہ ہونے کے برابر لگے گا، کیونکہ اس دھیان میں ہی برکت ہے، اسی میں حقیقت ہے، اسی میں خدا ہے. جی، ہمیں تھوڑی دیر پہلے میسج آیا تھا ایک صاحب کا نام، ہاں جی، گیلانی صاحب کا میسج آیا تھا. تو گیلانی صاحب کا میسج کا سوال اصل میں کچھ اس طریقے سے تھا کہ ہم کئی دفعہ واقعات پہ اور بہت ساری چیزوں پہ یقین کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی ویسے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. تحقیق، یہ جو اشرف المخلوقات ہے نا، اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ تحقیق ہے. یقین جانیے کہ جب تک ہم لوگ، چلیں آپ کو میں سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ ہم تک چیزیں پہنچتی کیسے ہیں. تاریخ لکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جانیے. تاریخ لکھنے والا ہمیشہ فتح یاب ہوگا. شکست کھانے والا کبھی تاریخ نہیں لکھتا. تاریخ ہمیشہ وہ لکھتا ہے جس نے فتح حاصل کی ہوتی ہے، اور فتح حاصل کرنے والا کبھی بھی خود کو ظالم نہیں ٹھہراتا، وہ خود کو مظلوم ٹھہراتا ہے. وہ تاریخ میں واقعات کو بدل دیتا ہے اور خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے جس کو اس نے پست کیا ہوتا ہے اس کو ظالم ڈکلیئر کرتا ہے. تاریخ میں ہم تک جو بہت سی چیزیں پہنچی، ان واقعات کو لکھنے والے فاتح تھے. ہم بہت سے سچ اور جھوٹ کی داستانوں سے گزرتے ہوئے مختلف عقائد کے مالک بنتے چلے گئے اور اسی کو ہی ہم نے اپنی زندگی کے گزر بسر میں شامل کر لیا. تو امید کرتا ہوں گیلانی صاحب آپ کو میرا یہ جواب سمجھ میں آیا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تحقیق کے نتیجے کا نام ہی حق ہے، بے تحقیق بات
باطل ہوتی ہے. تو اس بات سے آپ کو سارے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. جی نیکسٹ ایس ایم ایس ہے. السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ آپ کی باتیں اچھا جی، بہت شکریہ آپ کی محبت کا. علی عباس ہیں ہمارے ساتھ، علی عباس سہول ہیں عمان سے. بہت بہت شکریہ علی عباس، سلامت رہیے، آباد رہیے. وہ کہتے ہیں کہ سننے والے کا ذوق بولنے والی زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے. تو یہ آپ کا سننے کا ذوق ہے جو آپ کو بات اچھی لگ رہی ہے. ایک تو بات خود حق ہوتی ہے جس نے پہنچ ہی جانا ہوتا ہے. وہ احسن سید کے ذریعے سے نہیں تو کسی اور کے ذریعے پہنچے گی، لیکن وہ پہنچے گی ضرور. ہم تک تاریخ جس طرح بھی آئی ہو یا جس نے اس کے ساتھ جو بھی زیادتی کی ہو، حق خلا میں معلق ہو جاتا ہے اور وہ پھر وقت آنے پر کسی زبان کے ذریعے پھر درآمد ہوتا ہے. وہ پھر کسی آنکھ کے ذریعے دوبارہ اپنی کرنیں اجاگر کرتا ہے. تو یہ سچ اور حق ہے جو پسند آتا ہے. بولنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. 225 احمد نگر سے. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں بھائی آپ؟ اچھا جی، خراب عشاء اینڈ حروب، آپ بڑے پیارے نام ہیں، آپ نے میسج کیا. اچھا، وہ میں نے اب آپ کا میسج وش میں مجھے کاٹنا اس لیے پڑ جاتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ آپ کی محبت اور تعریف کا بہت شکریہ، لیکن اس سے بھی زیادہ قیمتی بات آپ کا سوال ہے. وہ سوال مجھ تک آ جائے، آپ کی عزت افزائی کا بہت شکریہ. سلامت رہیے. حاجی شوکت ہیں اور حاجی دل آویز ہیں سعودی عرب سے. پاجی آپ کا پروگرام سن کر دل کر رہا ہے. اب مجھے یہ میسج بھی کاٹنا پڑے گا. چلیں، شکر ہے. بھائی جان بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہاں آپ اچھا، یہ جو آپ سوچ رہے ہیں یہ بھی ایک خوشائن بات ہے، میں لیکن اس کو آنر نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن آپ نے جو سوچا ہے اس کی میں آپ کو رسید ایک اور دے دیتا ہوں. عبادت چھپ کے کی جاتی ہے، اور اگر انسان کو کوئی مقام ملے بھی، اس مقام کے حاصل ہونے کے بعد انسان کو اترانا نہیں چاہیے. تو یقیناً آپ کو میری آپ کی ہی کہی ہوئی بات کی سند مل گئی ہوگی، لیکن آپ بھی اگر ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ہمارے عدیل ہیں آر جے عدیل کا میسج ہے. السلام علیکم سر، آلویز فیل مائی انر سیلف آفٹر لسننگ یور تھاٹس. ہم کیا تھے، کیا ہیں اور کیا ہونے جا رہے ہیں. وعلیکم السلام عدیل، خوش رہو، آباد رہو. عدیل ہمارے موسٹ آف دا ٹیلنٹڈ آر جے ہیں جی، ہمارا پروگرام یہاں پہ کرتے ہیں، کنڈکٹ کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ میسج کا. سمرین ہیں سیالکوٹ سے. میرے پیارے بھائی، کاش آپ سیالکوٹ میں پیدا ہوتے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو تو آج تک سیالکوٹ میں اس طرح کسی نے بیان نہیں کیا. اللہ اکبر. میں نے پچھلی دفعہ بھی، مجھے اصل میں اجازت نہیں ہے لیکن میں اس کے باوجود دہرا رہا ہوں، اور میں اپنی نفی کرنے کے لیے بات دہرا رہا ہوں. یہ جو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ میری باتیں نہیں ہیں. یہ میرے بزرگ محترم بابا مہر علی لاہوتی صاحب، جن کی صحبت کا اثر ہے، جن کی محبت کا اثر ہے، جن کی نوازشات کا اثر ہے کہ میری زبان
اس بات کی جانکار ہو سکی کہ اسے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم، ان کے وقار اور ان کی قلندری کے بارے میں جانکاری مل سکی. یقین جانیے آج سے 3 مہینے پہلے تک میں بھی زمانہ جہالیت کی زندگی میں تھا. میں 18 سال سے آپ لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں، باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میری تکلیف معاشرتی تذلیل کے اوپر تھی اور میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ میں آپ کے زخم پر مرہم رکھ سکوں، لیکن میرے پاس وہ میتھلیٹڈ سپرٹ نہیں تھا. میں شاید صرف گرم پانی میں پٹیاں ڈال کے آپ کو مرہم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جراثیم پھیلتا چلا جا رہا تھا. یہ شاید میرے بڑوں، میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ میری 18 سال کی یہ محنت رنگ لائی اور مجھے ایک اتنی پرخلوص شخصیت، پروقار شخصیت میری زندگی میں آئی، اور مجھے کئی ممالک گھومنا پڑا اپنے رستے کی تصدیق کے لیے. لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میرے اپنے ہی شہر میں یہ قیمتی فصل پھل دے رہی تھی. ہوگی آپ کی ملاقات. جانکاری آپ کا حق ہے کیونکہ آپ سب بھی اللہ کے خلیفہ ہیں. معاشرے نے ہماری یادداشت پر دھول ضرور ڈال دی، لیکن وہ اللہ بڑا رحیم کریم ہے. اس کی صاف ستھرائی کے لیے بھی وہ ہم تک ایسے محسن پہنچاتا رہتا ہے کہ جس سے ہم اپنی ذات اور اپنی حقیقی شخصیت سے اور اپنے حقیقی مقام سے جانکاری حاصل کر سکیں. میری کوئی بات نہیں ہے. میں دوبارہ بابا جی کی اجازت کے بغیر یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ مجھے نہ کچھ سمجھ بیٹھے. میں کچھ نہیں ہوں، میں صرف ایک طالب علم ہوں. میری اوقات اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور میں شاید اس سے زیادہ اپنی اوقات چاہتا بھی نہیں. مجھے اپنا مقام اس طالب علمی میں ہی بہت اچھا نظر آ رہا ہے. میں رب زدنی علما پر ہی یقین رکھنے والا ہوں، اور میں اسی سفر میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں عثمان نے کیا ہے غلام محمد آباد سے. عثمان بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا. قمر حسین صاحب ہیں جی، قمر حسین صاحب کہہ رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا. ناصرہ ہیں اور میرے ساتھ میرے بھائی ہیں علی. میں حیران ہوں کہ ریڈیو پر اس قسم کے شوز کی آج کے دور میں بھی گنجائش بچی ہے، لیکن آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہو گیا کہ اللہ اپنا راستہ نکال ہی لیتے ہیں. اللہ کو راستوں کی کیا ضرورت ہے جی؟ بس اللہ کہتا ہے کہ ایک چال تم چلتے ہو، ایک ہم چلتے ہیں، اور یقیناً ہم سب سے بہترین چال چلنے والے ہیں. تو اللہ کا پیغام میں آج ہمارے بھائی ہیں حاجی یاسین صاحب، ان سے بات کر رہا تھا. میں کہا بھائی صاحب دیکھیں، ہم نے اپنا مقام کھو دیا، ہم نے اپنا وقار کھو دیا، ہم پستی کی طرف چلے گئے، ہم خلافت سے اپنے آپ کو بالا تر کر کے ایک کمزور سا انسان بن کے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود واقعی اس کی رحمت ہے، وہ واقعی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ اس نے ہماری خلافت ہم سے نہیں چھینی. وہ
آج بھی ہمیں وہ سب کچھ نوازنا چاہتا ہے، وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے جس کے ہم حقدار ہیں. ہم ہی ہیں جو پیچھا چھڑائی جا رہے ہیں. کیسی بدقسمتی ہے. وہ واقعی بڑا رحیم ہے. اور یاد رکھیے گا، جو کچھ مرضی ہو جائے، شرک کبھی نہ ہو. اللہ ہے تو ہم ہیں. شرک کا سب سے برا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے پہلے قدم پہ ہم ہی نہیں ہوتے. کن ہے تیرا مقام، ہر ذرہ تیرا نشان. تجھی سے ہے محفل عرش، تجھی سے ہے فرشتوں کا جمال. تو ہی خود نگر ہے، تو ہی وجہ کی وجوہ ہے. تو ہی ہے تلاش، تو ہی ہے ملاپ. تجھ کو مبارک ہو وادی خودی کا پیام. سانس نہیں باقی تجھ میں، یہ کون ہے جو آ رہا اور جا رہا. دیکھ دھیان کی دنیا میں ہو رہا ہے تیرا استقبال. سرفروشی کا تصور ہے تیری بنیاد. لپک ذرا تو خودی میں، منتظر ہے پوشیدہ و خاص. 7 سروں کی اس محفل میں تو ہی مہمان، تو ہی میزبان. تجھ کو مبارک ہو وادی خودی کا پیام. وادی خودی جہاں میں مہمان ہوں خودی کا. یہ کھوج پرانی ہے پر ہماری ہے. ہر ہفتے کی رات 10 سے 12 بجے احسن سید کے ساتھ. مدت پہلے مجھے وقت کی اور بڑی ایک وہ ہوتی تھی کہ 1 سیکنڈ اوپر نیچے اور وہ نہ ہو، لیکن بات کئی دفعہ وقت سے آگے نکل جاتی ہے. بات بڑی ہو تو وقت چھوٹا ہی ہوتا ہے اس کے نزدیک، کیونکہ وقت بھی مخلوق ہے، مالک نہیں ہے. مجھے ابھی ماسٹر محبوب احمد صاحب ہیں سمن آباد سے، بہت سی نیک خواہشات. ماسٹر بہت محبت آپ کی، اور ماسٹر محبوب صاحب ہمارے ریڈیو کے ایونٹس بھی کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں اور خاص محبت رکھتے ہیں ریڈیو کے ساتھ، ریڈیو سے جڑے لوگوں کے ساتھ. مناہل ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی سے، انہوں نے ہمیں ایس ایم ایس کیا تھا. میں نے آپ کا میسج سوچا تھا کہ میں اینڈ پہ جاتے ہوئے پڑھوں گا. مناہل بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کی بہنیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. وجیحہ، عائشہ اور اریحہ. آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ ادب اور بے ادبی اس راستے میں کتنی اہم ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ میں جب سبق کے لیے بھی چند دنوں پہلے بابا جی کے پاس گیا تو انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک پیپر تھمایا، اور اس کا عنوان ہے شعور ادب. اور میں چاہوں گا کہ وہ میں آپ سب تک، وہ ایک امانت تھی، آپ تک پہنچاؤں. ادب با ادب کا تو ایک مقام ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اجر ضروری ہے، اجر ضرور ہے بے ادبی کا بھی. مطلب اس میں انہوں نے ادب اور بے ادبی دونوں کو ایک کمپیرزن سامنے رکھا ہے. ادب سے آدمی حلیم تباہ ہوتا ہے، بے ادبی سے ملیم تباہ ہوتا ہے. با ادب با مراد، بے ادب
بے مراد. ادب سے آدمی بامراد ہوتا ہے، بے ادبی سے آدمی نامراد ہوتا ہے. با ادب دعا کا حقدار ہوتا ہے، بے ادب بد دعا کا مستحق ہو جاتا ہے. با ادب کا عشق حامی ہوتا ہے، بے ادب انا کے جال میں پھنسا رہتا ہے. با ادب محمد کا غلام ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بے ادب آدمی جہالت کا دوست ہوتا ہے. با ادب کو محبت پسند کرتی ہے، بے ادب کو نفرت پسند کرتی ہے. با ادب کی فضا میں بہار جھومتی ہے، بے ادب کی فضا میں خزاں گونجتی ہے. با ادب کی بلندی طالب ہے، بے ادب کو پستی راس آتی ہے. با ادب کی کامل نگاہ سے تقدیر بدل جاتی ہے، بے ادب پر ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا راز بھی نہیں کھلتا. ادب سے دماغ کا بت خانہ مسمار، بے ادب کو اس عمل پر نہیں ہوتا اعتبار. ادب والے آدمی سے نعمت کے برتاؤ کی نوعیت اور ہے، بے ادب والے آدمی سے نعمت کے برتاؤ کی نوعیت اور ہے. بے وقوف سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے. کیسا خوبصورت جملہ ہے کہ بے وقوف سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے، بے ادب سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. او ہو با ادب با نصیب. ساری اگر میں پروگرام کا خلاصہ کہوں تو وہ اس شعور ادب کے اندر محفوظ تھی. کوزے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے برابر تھی. آپ کی زندگی کے شعور میں ادب نہیں ہے، آپ باشعور ہو نہیں سکتے. اور آپ کے شعور میں اگر بے ادبی ہے تو آپ اپنا مقام کبھی حاصل نہیں کر سکتے. بات جس شاہراہ سے شروع ہوئی تھی وہی ادب کا مقام ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. ہماری زندگی کا حاصل فلسفہ خود ہی ہے، کیونکہ یہ حاصل ہمارے اصل حصول اور ہمارے مقصد کی طرف ہمیں گامزن کرتا ہے، اس مقصد کی جانب جو خدا کا مقصد ہے. وادی خودی میں فلسفہ خودی آپ کا منتظر ہے. یہ ایسا کنواں ہے جو پیاسے کے پاس خود چل کے جا رہا ہے. پیاسا اب اپنی محبت اور اپنی پیاس اس کنویں سے کتنی پوری کر سکتا ہے، یہ اس مسافر پر منحصر ہے. زندگی رہی تو اگلے ہفتے کی رات 10 سے 12 بجے وادی خودی میں احسن سید پھر آپ کے ساتھ ہوگا. اس پروگرام کا ری براڈ کاسٹ 10 سے 12 بجے آپ پیر کے دن دوبارہ سن سکیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے وہی ایک دعا، ذرا آپ دھیان دیجئے کبھی اس دعا پر بھی، تو آپ کو اس دعا میں بھی ایک احسان نظر آئے گا. ایک ایک لفظ پہ ذرا دھیان دیجئے تو آپ محسوس کریں گے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ حکیم الامت اپنی سمت سے کتنا پیار کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت
عام کر